أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة بليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي العز محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما حسين بن علي الذي قتل مظلوما عطشانا الذي قال في بطن أمه يا أمّا أنا العطشان يا أمّا أنا العطشان السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعل الله قراد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ محرم حرام 1443 ہجری کی آج دوسری یہ مجلس ہے. ایام عزا کے عشر اولا میں کسی خاص اور سخت موضوع پہ بحث نہیں کی جا سکتی کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے. آخری دنوں میں مصائب کے دن زیادہ ہوتے ہیں. اس میں
اگر کوئی موضوع سجتا ہے تو فقط ذکر اہل بیت ہے، فضائل اہل بیت و مصائب اہل بیت. باقی مسائل کے لیے تفصیلی اس میں ٹائم بھی ہوتا ہے اور لوگوں کے پاس بھی حوصلہ بھی زیادہ ہوتا ہے بعد والے معاشرے میں، وہاں کھل کے کسی بھی موضوع پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن یہ 10 دن فقط حزن و غم کے ہیں. وہ حسین کہ جس سے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کیا گیا، اس کا ذکر ہے. اور وہ ذکر ہے کہ جس پر تمام کائنات کے ایمان کا دار و مدار ہے. یہ ساری کائنات، یہ سارا نظام ایک ہی ولایت کے تحت ہے، اور وہ ولایت یا خدا کی ہے یا رسول کی ہے یا اس کی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اگر اس کی ولایت قبول نہیں کی تو سب بیکار ہے. ساری نمازیں، سارے روزے، حج، زکوٰۃ سب کا سب باطل ہے اگر معرفت اہل بیت نہ ہو، اگر اس نور پہ ایمان نہ لائے کہ جو پروردگار نے آسمان سے نازل کیا ہے، تو پھر سب کچھ بیکار ہے. سورہ تغابن میں اس کی 8ویں آیت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ایمان لے کر آؤ اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے آسمان سے. اور پھر فوراً کہا کہ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. سوال یہ ہے کہ اگر عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ اس نور سے مراد قرآن ہے، کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے کہ کتاب نور ہے، یقیناً نور ہے، یقیناً ہدایت دینے والی ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جو تمام عالم اسلام کو نہیں، تمام عالم انسانیت کو ہدایت دینے والی ہے. دنیا بھر کے بڑے بڑے دانشور اس کو اپنی اپنی زبان میں مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ کلام بشری نہیں ہے، یہ کوئی بشر سے مافوق قوت ہے جس نے یہ کلام دیا ہے. اور جب بھی جہاں بھی جس نے اس کے ساتھ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا تو یہی کہتا ہوا نظر آیا یقیناً یہ کلام بھی یا تو خدا کا ہے یا اس کا ہے جو تمام انسانوں پہ افضل ہے. نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مسلمانوں کو ہمیشہ سے ایک مشکل ہے، نادانوں کو بیچاروں کو تو سمجھدار ہونے نہیں. کہتے ہیں کہ آپ جو ذکر کرتے ہیں علی کا ذکر کرتے ہیں، یہ علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم قرآن کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں، درود و سلام بھی بھیجتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ہم جو اہل بیت سے توحید بیان کرتے ہیں، ہم جو نبوت کا مقام اہل بیت سے بیان کرتے ہیں، ہم جو قرآن کا مقام اہل بیت سے بیان کرتے ہیں، تاریخ میں دنیا میں کوئی ایسا دین ہی نہیں کہ جو اہل بیت نے توحید کو بیان کیا ہو. اور عالم اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کو نہ مانتا ہو، جو رسول کو نہ مانتا ہو، جو کتاب کو نہ مانتا ہو. ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانتے. جو خدا کو نہ مانے، جو رسول کا کلمہ نہ پڑھے، جو قرآن کا انکار کر دے، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ دنیا کے شیطانی وسوسوں میں بہکے ہوئے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں کا قرآن جو ہے وہ 40 ہے، یا فلاں ہے، یوں ہے، ڈھمکا ہے، یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا. لیکن آج تاریخ گواہ ہے، تمام امام بارگاہ، تمام مساجد میں
اگر ڈھونڈا جائے کھنگالا جائے تو ایک ہی قرآن نظر آتا ہے کہ جس کے 30 پارے ہیں اور کچھ نہیں ہے. ایک آیت نہ زیادہ ہے نہ کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے, ہم ہی اس کے لحافظون ہیں, حفاظت کرنے والے ہیں. کوئی بھی اس میں تحریف کا قائل نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے ہاں کوئی روایت ملتی ہے تو کوئی عالم ہے جس نے صحیح روایت کو نقل کیا. اگر ہمارے ہاں ہے تو تمہارے ہاں بھی لگاتار ہے. نہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے تحریف کی بات کی ہے, نہ ان کو مانتے ہیں جو تمہارے ہیں. اس لیے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ رسول جب گئے تو یہ کہتے ہوئے گئے تھے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و آل بیتی, میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. دیکھو ایک قرآن ہے, ایک میرے اہل بیت ہے. یہ دونوں جدا ہونے والے نہیں ہیں. حتی یردا علی الحوض, یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر میں پہنچ جائیں. اور فرمایا کہ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو لن تضلوا بعدی ابدا, ہرگز ہرگز تم گمراہ ہونے والے نہیں ہو. اگر تم نے ایک ہاتھ میں قرآن لیا, ایک ہاتھ میں اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو گئے تو یہ دونوں تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے, اور یہ دونوں جدا ہونے والے نہیں ہیں. لن یفترقا, ان میں اختلاف ہونے والا نہیں ہے. جہاں قرآن وہاں اہل بیت, جہاں اہل بیت وہاں قرآن ہے. اہل بیت نے بتلا دیا اگر ہماری کوئی حدیث تمہیں ملے تو قرآن کے خلاف ہو تو جان لینا وہ ہماری نہیں ہے. نعرہ علی ہے اور محمد والی محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمیں اہل بیت نے بتایا خدا کون ہے. اللہ احد ہے, اللہ الصمد ہے, لم یلد ولم یولد ہے. وہ ایسا کاریگر ہے کہ اپنے تمام امور پہ علم رکھتا ہے. وہ دنیا کا نادان جاہل انجینئر نہیں ہے کہ ایک بڑا برتن بنا دے, ایک بڑی حوض بنا دے. مثلا کسی سوسائٹی کے لیے یہاں جیسے آپ کا یہ ہے غوری ٹاؤن, یہاں جس پانی کی ضرورت ہے اتنی ہی بڑا یہاں پہ ڈیم بنے گا, اتنی بڑا ہاؤس بنایا جائے گا, اتنا بڑا تالاب یا اتنی بڑی ٹنکی بنائی جائے گی جتنی ضرورت ہے. اگر زیادہ بڑا بنا دیا جائے تو دنیا دیکھے گی اور کہے گی یہ کون احمد تھا کہ ضرورت سے زیادہ پیسہ بھی خرچ کیا, وقت بھی خرچ کیا, مزدوری بھی گئی, لیبر بھی گئی, سب کچھ ہوا, فائدہ کچھ نہیں ہوا. اس کو بھرتے رہے اور پورا نہ ہو. تو روایت میں نقل کیا گیا, عامہ نے اسے ذکر کیا ہے, نعوذ باللہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا, بھرا جائے گا تو جہنم بھر کے نہ دے گی کیونکہ جہنم بڑی بن گئی ہے. آپ نے توجہ نہیں کی, دور پڑے. اللہم صلی علی محمد وآل وہ انجینئر ہی کیا جسے معلوم ہی نہیں ہے کتنی کیپیسٹی کے مطابق بنانا ہے. اللہ وہ ہے جسے معلوم ہے کتنی جہنم بھرنی ہے. لیکن انہوں نے حدیث کو بیان کیا کہ جہنم کہے گی حل من مزید, حل من مزید, کیا کوئی اور ہے, کیا کوئی اور ہے. اب ان کی حدیث بیان کرتی ہے نعوذ باللہ اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا تو وہ جہنم کہے گی بس بس بس. درود پڑھ دینا محمد والے محمد. توحید جو اہل بیت نے بیان کی ہے, خدا کی قسم اگر ہم اہل بیت سے متمسک نہیں ہوتے تو ہمارے پاس بھی وہ خدا ہوتا جو مجسمہ ہوتا ہے, جو مجسم ہوتا ہے, جو جسم رکھتا ہے, جو ہاتھ رکھتا ہے, جو بدن رکھتا ہے, جو سر رکھتا ہے. وہ خدا ہوتا کہ جو جہنم میں آگ میں اپنا پیر ڈال دیتا. لیکن ہمیں امام صادق علیہ السلام نے بتلایا شاگرد تو آتے تھے نا, 2 آتے تھے, 2 نے اپنے شاگرد بنا دیے, 4 امام ہو گئے, 4 فقہ ہو گئی, 5ویں سمجھ میں نہ آئی. سمجھ میں کہاں آتی, عقل ہوتی, عرفان ہوتا تو سمجھ میں آئے گا نا. جب نور ہوگا
ہدایت ہوگی، پردے ہٹیں گے تو پھر وہ چیز نظر آئے گی جو اہل بیت نے لوگوں کو عطا کی ہے۔ اگر پردے پڑے ہوں تو پھر کوئی سدائی نہیں دے گا۔ اسی لیے چھٹے امام بار بار اپنے شاگرد خاص کو کہتے تھے قیاس نہ کرنا، قیاس سے کام نہ لینا، اپنی عقل کو دین میں شامل نہ کرنا۔ دین عقلی ہے لیکن میری اور آپ کی عقل نہیں، میری اور آپ کی عقل ناقص ہے، اور وہ شاگرد امام جو آتا ہے اس کی عقل بھی ناقص ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا ابو القیاس سمجھتا ہے۔ امام بار بار جھنجھوڑتے دیکھ اول من قاسا وہو ابلیس، اس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس ہے۔ اس نے یہی تو کہا تھا نا کہ اس کے آگے کیوں میں سجدہ کروں، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، خلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، وخلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ افضل ہے۔ لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کم از کم یہاں پہ اس نے اتنی عقل مندی تو کی ہے، اگرچہ غلطی کر رہا تھا لیکن یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، افضل کو کبھی مفضول کے آگے۔ نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ امام صادق علیہ السلام ہیں جنہوں نے اس عقیدے کو کنڈم کیا ہے، باطل کیا ہے۔ آپ ابن حدیث معتزلی کا جو ہے شرح ابن حدیث اٹھا کے دیکھیے تو وہاں انہوں نے لکھا ہے الحمدللہ الذی جعل افضل مفضولا علی الفاضل، کہتے ہیں حمد ہے اس خدا کی جس نے مفضول کو فاضل پہ فضیلت دی ہے۔ یہ ائمہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے بتلایا ہے کہ حق کیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے اس مسئلے کو حل کر دوں کہ امام نے اس سے پوچھا، اس نے امام سے پوچھا اے ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہوگی یا جنتیوں کی؟ آج دنیا کے اندر 7 ارب آبادی ہے، 6 ارب کافر مشرک ہیں، جہنم میں جائیں نہ جائیں جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں نہ جائیں۔ جو عام مسلمان ہیں وہ سمجھتا سب جہنم میں جائیں گے، سب جہنم میں نہیں جائیں گے، معلوم نہیں خدا کتنوں کو معاف کر دے گا، کتنے کافر معاف ہو جائیں گے، کتنے مسلمین معاف ہو جائیں گے، اور پھر مومن درود پڑھتے نا محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ حدیث ہیں جو مومن ہے، جو ولایت اہل بیت رکھتا ہے، اگر ولایت اہل بیت پہ مر گیا، شرط یہ ہے کہ ولایت پہ مرے، اگر ولایت پہ اختتام ہو گیا واللہ اس منبر سے کہہ رہا ہوں اس پہ جہنم حرام ہے۔ نعرہ حیدری، دم 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 دم، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ قیاس ہے، انسانی عقل ہے، تو ہم بھی ہوں گے تو یہی قیاس کریں گے۔ 7 ارب آبادی ہے، 6 ارب کافر ہیں، مشرک ہیں، اور ان الشرک لظلم عظیم۔ ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا اخلاق اچھا ہے اور جھوٹ نہیں بولتے، بہت ساری چیزیں اچھی ہیں ان کے ہاں۔ بہت سو نے تو کہا کہ ہم نے اسلام وہاں دیکھا، مسلمان وہاں دیکھا لیکن اسلام یہاں دیکھا۔ پر اس قسم کے جملے ہمیں ملتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن اسلام وہاں دیکھا ہے، یہاں صرف نام کا جو ہے مسلمان دیکھا۔ بہرحال یہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لیکن ان ساری بابتوں کے باوجود یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے نا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کیا، ہم نے سمجھا نہیں ہے، کیونکہ پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر غور کریں جب قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ۔ ابھی ولایت کی بات نہیں ہے، عمل کی بات نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ، اس کا وزن کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے،
یہ ان کو معلوم ہوگا جن کے سامنے پردے ہٹ گئے یا قبر میں چلے گئے، وہاں پتہ چلتا ہے۔ جب قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو یہ روایت میں آیا کہ یہ سلام پڑھو اور ان کو کہو کہ تم پر سلام ہو، اے اہل لا الہ الا اللہ، تم نے اس لا الہ الا اللہ کو کیا پایا؟ خدا کی قسم وہ جواب تو دیتے ہیں لیکن پردہ حائل ہے، یہ پردہ ہٹا دیا جائے تو وہاں سے جواب آئے گا، وَهُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى، وہ ہمارا بہترین رب ہے۔ وہاں پتہ چلے گا کہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ کسے کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیت کا نور ہو، اہل بیت کا نور ہو۔ روایت میں آیا جب انسان مومن قبر میں داخل کیا جاتا ہے، جیسے ہی بند کیا جاتا ہے کچھ نور آتے ہیں، کوئی دائیں آتا ہے، کوئی بائیں آتا ہے، کوئی سامنے آتا ہے، کوئی پیچھے آتا ہے، کوئی بالکل سر پہ ہوتا ہے اور اتنا زیادہ منور ہوتا ہے کہ یہ نور ماند پڑ جاتے ہیں۔ یہ انوار جو آئے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں اے بھائی تو کون ہے؟ کہ تیرے نور کے آگے ہمارا نور مان پڑ رہا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ نماز کا نور ہوگا، زکوٰۃ کا نور ہوگا، حج کا ہوگا، یہ سارے نور ہوں گے لیکن ایک نور بلندی پہ ہوگا تو ان سب کو سورج سے زیادہ روشنی دے رہا ہوگا۔ یہ حیران ہو کے پوچھیں گے تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں وہ ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ تو پوچھیں گے بھائی تو کون ہے؟ کہے گا میں نور ولایت علی ابن ابی طالب ہوں۔ امام سے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، یہ اتنے لوگ حضرت آدم سے لے کے اب تک چلے آ رہے ہیں، 1,24,000 ایک کم انبیاء کو بھیجا ہدایت کے لیے، توحید منوانے کے لیے، دین منوانے کے لیے، لیکن معصوم کے ہونے کے باوجود ہمارا عقیدہ یہ ہے ہر نبی معصوم ہے، خطا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر خطا کرے گا تو جو پیغام الہی لایا ہے اس میں شک و شبہ آئے گا، اور جہاں شک و شبہ آ جائے وہاں دلیل و برہان باطل ہو جاتی ہے، وہاں توحید مشکوک ہو جائے گی۔ لہذا لازم ہے آنے والا نبی معصوم عن الخطا ہونا چاہیے۔ وہ جو کچھ ہوا وہ ترک اولا ہے۔ حضرت آدم کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں شریعت نہیں تھی۔ بعض مولوی ملا بیچارے پڑھے، پڑھ لکھ کے، پڑھنا کمال نہیں ہے، سمجھنا کمال ہے، افراط تفریط سے بچنا کمال ہے، اہل بیت کے مقام کو سمجھنا کمال ہے۔ پڑھ تو بہت زیادہ جاتے ہیں، ان علماء سے زیادہ پڑھا لکھا تو ہمارا کمپیوٹر ہے، گوگل ہے، آیت اللہ گوگل سے سب پوچھ لیجئے۔ مولوی صاحب تو سوچ کے جواب دیں گے، گوگل آپ کو ٹھک کر کے جواب دے گا۔ علم معیار نہیں ہے، فہم معیار ہے، اطاعت معیار ہے۔ علم شیطان کے پاس بھی تھا، عمر اس کے پاس بھی تھی، عبادتیں اس کے پاس بھی تھی، اور اگر داڑھی ہو تو مجھے نہیں پتا کتنی بڑی ہو۔ خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ نہ عمر معیار ہے، نہ علم معیار ہے، نہ دنیا میں پہلے آنا معیار ہے، اس لیے کہ جو جسم ہم لے کے بیٹھے ہیں مادی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جب اللہ نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو محمد والے محمد کے بعد سب کو ایک ساتھ خلق کر دیا اور سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے قالوا بلا کہا تھا۔ ہم آ کے بھول گئے، لیکن انبیاء اور ائمہ وہ ہیں، وہ بھولتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کی غفلت میں کبھی پڑے ہی نہیں، وہ سو بھی رہے ہوں تو جاگتے ہیں۔
ائمہ کی کیا بات ہے، میں نے تو ایسے مومنین کو دیکھا اپنی زندگی میں کہ سو رہے ہوتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں قبلہ اگر آپ میرے کمرے میں آئے تو میں آپ کو بتا دوں گا آپ نے کیا کیا ہے۔ یہ غلام ہے ائمہ کے، مذاق نہیں ہے، ائمہ کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ کیسے سمجھ لیں گے کہ رسول نے کہا تھا یا علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تیرے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تیرے، اور اے علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے۔ نعرہ حیدری۔ سوال کرتا ہے ابن رسول اللہ، قیاس ہے نا کہ جب سے آدم آئے گناہ بڑھتے رہے، شرک بڑھتا رہا، انبیاء کا قتل عام ہوتا رہا، اوصیاء کو ذبح کرتے رہے، کفر ہوتا رہا، ایک کے بعد ایک نبی کا انتظار ہوتا رہا، تو آج بھی اگر 6 ارب انسان ہیں تو یہ سب کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ 1 ارب مسلمان ہیں، اس میں کتنے مومن ہیں اور ان مومن میں کتنے متدین ہیں یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو جب قانون یہ ہے کہ اتنے سارے شرک کرنے والے ہیں تو قیاس یہی کہتا ہے نا کہ ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا انسانوں کا بنانے والا ہے، انسان نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو سب کو جہنم میں ڈال دیتے۔ اب امام نے جواب دیا، جب اس نے سوال کیا امام نے کہا کہ جنتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، بہشتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، جہنمیوں کی کم ہوگی۔ اب یہ ابول قیاس یہ پریشان ہو گئے کہ جو سب سے بڑے امام ہیں پریشان ہو گئے، یہ ابن رسول اللہ کیسے ممکن ہے؟ سب تو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان الشرک لظلم عظیم قرآن نے کہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے کے سارے بہشت میں زیادہ ہوں اور جہنمی کی تعداد کم ہو؟ میرے مولا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ سن، اس کے غضب پہ اس کی رحمت بھاری ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ محمد۔ ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے سینہ بسینہ احادیث روات کا بیان کرنا، جو اجازہ ملتا ہے احادیث روات، وہ چلا آ رہا ہے کیونکہ حوزہ جو قائم ہوا ہے وہ امام باقر امام صادق علیہ السلام نے قائم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یہ علوم آل محمد سینہ بسینہ شاگردوں سے منتقل ہوتا ہوا نجف پہنچا، نجف سے قم۔ آج جتنے بھی علماء ہیں جو بھی نجف یا قم کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ انڈائریکٹ امام باقر امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب امام نے انہیں بتایا کہ دیکھو اس کی رحمت جو ہے وہ وسعت رکھتی ہے۔ آغا جوادی عاملی جو آیت اللہ خمینی کا نامہ لے کر گئے گورباچوف کو، عارف بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں، فلسفہ بھی پڑھاتے رہے ہیں۔ فلسفے کا ذکر آ گیا تو آپ کو ایک چیز میں بتاؤں، ہم نے بھی فلسفہ پڑھا، استادوں نے پڑھایا، لیکن ایک چیز انہوں نے بہت تاکید کی۔ آغا گلپیگانی جو استاد ہیں آیت اللہ امام خمینی کے، ان کے ہاں مدرسہ آج ہے، اگر آپ قم جائیں خدا آپ کو توفیق دے زیارت کریں انشاءاللہ ایران عراق کی، تو وہاں شیخین کا قبرستان ہے، شیخین کے قبرستان کے سامنے بالکل جو ہے وہ ابن باپے وغیرہ کی قبور ہیں، وہاں پہ مدرسہ گلپیگانی ہے۔ آج بھی ان کے مدرسے میں فلسفہ پڑھانا حرام ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے اور بعض علماء کا بھی ہے۔ فلسفہ اگر خالی فلسفہ پڑھا جائے، فلسفہ بے ماں ہوا فلسفہ، کیونکہ فلسفے کی جو بحث وجود کے متعلق ہوتی ہے تو اس میں گمراہ کن بحثیں بہت ہیں، اور انسان اگر فلسفہ پڑھے تو یقیناً گمراہ ہو جائے گا اگر خالص پڑھے۔ لہذا جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی ہوں، شہید مطہری ہوں، یا محمد حسین طباطبائی کے جو بڑے بزرگ المیزان صاحب المیزان کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہوں، یا قاضی صاحب ہوں، آغا بہجت کے شاگرد یا خود آغا بہجت ہوں، ان سب نے فلسفہ کم پڑھا کم پڑھایا، پڑھا تو بہت، لیکن فلسفے کے مقابلے میں تفسیر اہل بیت کو زیادہ پڑھا اور پڑھایا۔
تاکہ گمراہی سے بچا جائے اور بیلنس کیا جائے۔ اب امام نے فرمایا کہ دیکھو جو خدا کی رحمت ہے وہ وسعت رکھتی ہے۔ آغا جوادی عاملی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، چونکہ سینہ و سینہ روایت کو نقل کرنے والے ہیں۔ البتہ بہار المار میں اور مختلف جگہوں پہ آپ کو روایت معراج مل جائے گی۔ معراج میں جب پیغمبر گئے ہیں اور جسمانی معراج آپ کو ہوئی ہے اور پلک جھپکتے میں ہوئی ہے، یہ معراج وقت نہیں ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ جب رسول اللہ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد جہنم کی سیر کی، جنت کی سیر کی، ایک مقام وہ آیا ہے کہ جہاں پر بیان کیا گیا، جوادی عاملی صاحب نے بیان کیا، روایت میں موجود ہے کہ پیغمبر ایک مقام پہ بیٹھ گئے اور سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ خدا نے دیکھا کہ خدا کا حبیب محبوب جو سب سے زیادہ پیارا ہے، وہ نبی جو سب سے زیادہ افضل ہے، جو نفس اول ہے، روح اول ہے، خلق اول ہے، جو تمام انبیاء کا سردار ہے، وہ چہرے کو زانوں میں رکھے ہوئے غمگین ہے، محزون ہے۔ دفعہ پروردگار نے خطاب کیا، اے حبیب، اے محمد، ہم سے ملاقات کرنے آئے ہو، ہم نے اپنی آیات دکھائی ہیں، آپ کو پتا ہے وہاں کون کون سی آیات ہیں، کس کس کو دیکھا ہے، کس کس کی زیارت کی، یہ وقت نہیں وہ سب بیان کرنے کا۔ تو آپ پوچھا اے حبیب کیوں پریشان ہے، کیوں سر کو جھکائے ہوئے ہے؟ تو پروردگار سے رسول اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کیا، کہا پروردگار روز حشر قیامت میں تو ساری امتوں کو جمع کرے گا؟ پروردگار نے کہا ہاں حبیب میں ساری امتوں کو جمع کروں گا۔ کہ سب کے اعمال نامے کو سب کے سامنے کھولا جائے گا؟ کہا ہاں حبیب ساری امتوں کے اعمال نامے کو سب کے سامنے کھولا جائے گا۔ کہا ہے پروردگار کیا میری امت کے اعمال کو بھی سب کے سامنے کھولے گا؟ اگر ایسا ہو تو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری امت تمام لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو۔ ایک دفعہ پروردگار نے کہا حبیب بس اتنی سی بات ہے۔ اس روایت میں جھول نہیں ہے، مسلسل یہ روایت ہے، متواتر ہے، تواتر کے ساتھ ہے، بالکل سند صحیح کے ساتھ ہے۔ کہا حبیب اتنی سی بات، اس لیے پریشان ہو کہ تمہاری امت کے گناہ لوگوں کے سامنے آشکار نہ ہو؟ اللہ نے کہا حبیب میں اتنا معاف کروں گا، اتنا معاف کروں گا، اتنا معاف کروں گا کہ تجھے بھی خبر نہ ہوگی۔ درود پڑھتے ہیں نا محمد والے محمد کو، صلی علی محمد والے محمد۔ ایک توحید کا وزن ہے، لا الہ الا اللہ، جو بہت ہی عظیم ہے، سنگین ہے۔ ایک ولایت اہل بیت ہے، جس نے ولایت حاصل کر لی دنیا میں اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ ساری دنیا مل جائے، اگر کسی نے ولایت اہل بیت کے بغیر مر گیا تو اب ساری نوح کی زندگی مل جائے، آدم سے لے کے قیامت تک کی زندگی مل جائے، ساری زندگی پیدل حج کر لے، ساری زندگی نمازیں پڑھے، دن رات روزے رکھے، نماز شب پڑھے، واللہ اگر اہل بیت کی ولایت لے کے نہیں گیا تو ایسا خسارہ ہے کہ جبران ناپذیر ہے۔ اسی لیے تو ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ہم بتلاتے ہیں کہ جو توحید ہمارے ائمہ نے بتائی ہے وہ کسی نے نہیں بتائی ہے۔ امام نے اسی سے پوچھا، اسی امام سے پوچھا بتا اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جو ہم سنتے آتے ہیں۔ امام نے کہا تو یہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے کب کہتے ہیں؟ کسی کے 4 بیٹے ہوں، 2 بیٹے ہوں، 6 بیٹے ہوں، تو آپ پوچھیں کون سا بیٹا ہے؟ تو کہتے ہیں جی یہ سب سے بڑا ہے۔ اور اگر کسی کا کوئی بیٹا ہی نہ ہو تو پھر کیا یہ کہا جا سکتا ہے یہ سب سے بڑا ہے؟ تو امام نے کہا کیا کچھ اور بھی بڑے ہیں؟ امام نے کہا کیا کچھ اور بھی بڑے ہیں؟ تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب سڑ پٹا گئے، پریشان ہو گئے، کیا جواب دیں؟ کہا نہیں اور تو کوئی بڑا نہیں ہے۔ کہا پھر اس اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟
سٹ پٹا کے پریشان ہوئے, ہاتھوں کو جوڑ لیا, کہ ابنا رسول اللہ نہیں معلوم اس کا معنی کیا ہے. امام نے کہا سن, اللہ بڑا ہے ہر اس سوچ سے جو تیرے دماغ میں آئے. نعرہ حیدری. اللہ بڑا ہے تمہاری سوچوں سے, وہ ہے کہ جو نہ تمہاری سوچ میں آ سکتا ہے, نہ تمہارے دماغ میں آ سکتا ہے, نہ تمہارے تصور میں آ سکتا ہے. جو بھی جب بھی جہاں بھی تمہارے ذہن و ضمیر میں کسی کا خیال آئے تو جان لو وہ خدا نہیں ہے, وہ تمہاری مخلوق ہے. جو تمہاری مخلوق ہو وہ تمہارا خالق نہیں ہے. یہ توحید ہے جو ائمہ نے ہمیں بتائی ہے, اور جو نبی ائمہ نے بتایا ہے وہ تو کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. رسول کو پہچانوایا کس نے ہے؟ رسول نے جانور خریدا, گاؤں دیہات میں جانور خریدا, بہترین گھوڑا خریدا, لے کر چلے, شہر میں آئے. ہمیشہ آپ کو معلوم ہے بزنس کا اصول یہ ہے کہ کوئی چیز بک جاتی ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. کوئی آدمی خریدنے آئے, کہا یہ کتنے کی ہے, کہا اس کو چھوڑ دیجیے آپ. ارے بھائی کتنے کی ہے, ارے چھوڑیے اس کو آپ, ارے کتنے کی ہے بتا دیجیے. تو بھائی یہ بک چکی ہے, نہیں بتائیے کتنے کی بیچی, ہم اس سے زیادہ پیسے دیں گے. یہ بزنس کا اصول ہے, دنیا کا اصول ہے. جب کوئی چیز بک جاتی ہے تو اس کے دام زیادہ لگنے لگتے ہیں. اب گاؤں میں دیہات میں جانور کو خریدنے والا ہی نہیں تھا, اس کی کچھ قیمت ہی نہیں تھی. رسول نے اس دیہاتی سے گھوڑے کو خرید لیا, کہ اتنے درہم میں سودا ہو گیا. بیعتو بشتریتو شرعی صیغہ جاری ہو گیا کہ میں نے خریدا اور تو نے بیچ دیا. یہ سودا ہوا, اور کہا کہ پیسے شہر جاتے ہیں, اسے بھی شہر جانا تھا, کہا شہر پہنچیں گے پیسے دے دیں گے. اور جب شہر پہنچے اور وہ جانور چلتے چلتے ظاہر شہر پہنچا, لوگ پوچھتے رہے کتنے کا ہے. اگر 10 درہم کا تھا تو شہر پہنچتے پہنچتے 50-100 درہم کا تو ہو گیا. اب جو بیچنے والا تھا وہ تو لالچ میں آ گیا کہ میں نے نقصان کر لیا, 100 درہم کا جانور 10 درہم میں بیچ دیا. اب مجمع لگ گیا, پیغمبر نے کہا بھائی یہ لے پیسے اور میرا جانور مجھے دے دے. کہا کون سا جانور, تو کون سا جانور, کہا وہ جو گاؤں میں خریدا تھا. کہا میں نے تو بیچا نہیں ہے. کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے, میں نے خریدا ہے تو نے بیچا ہے. کہا کوئی گواہ ہے. مجمع کھڑا ہو گیا, تمام صحابہ اجمعین رضی اللہ تعالی عنہم جمع ہو گئے, بڑے بڑے بزرگان دین کھڑے ہو گئے, مجمع لگا ہوا ہے. کہتا ہے آپ کے پاس گواہ ہے؟ رسول اللہ صحابہ کرام سے کہتے ہیں بھائی دیکھو میں نے جانور خریدا تھا, گاؤں میں سودا طے ہو گیا تھا, صرف یہ کرنا تھا کہ پیسے یہاں دینے دے. اب یہ مکر گیا چونکہ اس کی قیمت بڑھ گئی. کہا یا رسول اللہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے, آپ کے پاس گواہ ہے, آپ کے پاس گواہ ہے. رسول اللہ نے کہا نہیں گواہ تو کوئی نہیں ہے. کبھی یا رسول اللہ حق آپ کے ساتھ نہیں ہے. خوب پڑے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اتنے میں مولا کائنات آئے مجمع کو چیرتے ہوئے, یا رسول اللہ کیا خبر ہے؟ کہا یا علی میں نے جانور خریدا اس آدمی سے, اس نے انکار کیا, صرف پیسے دینے تھے. یہ کہتا ہے میں نے نہیں بیچا, آپ نے خریدا نہیں. یہ کہتا ہے آپ جھوٹے, نعوذ باللہ. علی نے تلوار نکالی, کسی سے سوال نہیں کیا اور گردن اڑا دی. اصحاب کرام دیکھ کے حیران ہو گئے, یا علی یہ کیا کیا؟ کہا یہ کیا کیا؟ یہ مرتد ہے, یہ توہین رسالت کر رہا ہے, یہ رسالت کو جھوٹا کہہ رہا ہے. جس رسالت کا تم نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے سے پہلے جسے تم 40 سال تک صادق و امین کہتے رہے, جس کے کہنے پہ تم نے جس خدا کو دیکھا نہیں کلمہ پڑھا تو قیامت تم نے دیکھی نہیں, وہ مان لیا. پورا دین تم نے اس رسول کے کہنے پہ مانا اور ایک گھوڑے پہ اسے جھٹلا دیا. نعرہ حیدری. خود پڑھتے نا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو توحید ہمیں اہل بیت نے دی ہے اس میں رتی برابر نہ شرک ہے نہ جھول ہے.
ہم وہی کرتے ہیں جو اہل بیت نے بتایا ہے. اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی ہے. ہمیں علی نے بتلایا ہے خدا ہی مدد کرنے والا ہے, خدا ہی سے مانگتے ہیں. لیکن تم یہ جو جملہ بولتے ہو یہ کلمت الحق تو ہے, یرادو بہل باطل ہے. اس سے تم باطل کا ارادہ کرتے ہو, تم ان ہستیوں کا انکار کرتے ہو جن کے نظام چلانے کے لیے خدا نے اپنے نظام کو حوالے کیا ہے. یہ شرک نہیں ہے, یہ عین عبادت ہے. ان ہستیوں کا کلمہ پڑھو جن کی ہدایت کے لیے, جن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے جن کو پروردگار نے ائمہ ہدن کہا ہے. ہم اہل بیت کو وہ ائمہ مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ولی ہے علی اور اس کا رسول اور اس کا خدا. کون؟ کہ اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ وہ ولی ہے جو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. علی وہ ہے کہ جو ولی خدا ہے جو تمام کائنات کی خلقت کو ظلمات سے, اندھیرے سے نکال کے خدا کی طرف لے کے جاتا ہے. یہی ولایت واجب بھی ہے اور ضروری بھی ہے. درود پڑھ دینا محمد والے محمد. اور جو ولایت اس سے متصل ہوگی, چاہے باپ کی ہو عالم کی ہو, انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا, وہ سب واجب ہوگی علی کی وجہ سے. ورنہ کسی کی ولایت میں کوئی دم نہیں آئے. میں اور آپ ہیں کیا؟ معصوم کے سوا کسی میں طاقت نہیں ہے جو معصوم کے ہم پلہ ہو سکے. اگر ولایت ملتی ہے اس لیے ملتی ہے باپ کو تاکہ بچوں کو گمراہی سے بچائے, تاکہ ان کا نقصان نہ ہو. اسی لیے باپ کو ولی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچی ناسمجھ ہوتی ہے. آج دنیا میں دیکھ لیں جتنی بچیاں غلطیاں کرتی ہیں, جتنی بھی باپ کے آگے آ جاتی ہیں, والدین کے بھائی کے آگے آتی ہیں, بعد میں پچھتاتی ہیں. کوئی خاتون مجھے نہیں ملی آج تک جس نے باپ اور ماں باپ کا جو ہے وہ احترام نہیں کیا, مخالفت کی, نہ پچھتائی ہو. بچی ہے, نہیں سمجھ میں آتا, شیطان حاوی ہو جاتا ہے, بعد میں سمجھ میں آتا ہے نہیں ہم نے غلط کیا. کب؟ 10 سال 20 سال بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, جب سامنے زندگی آتی ہے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہمارا باپ جو جس نے بال سفید کیے تھے وہ ایسے ہی دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے, وہ تجربہ تھا, وہ ہمارا ولی تھا, وہ ہم سے محبت کرتا تھا, ہمیں بچانا چاہتا تھا. باپ سے زیادہ ولی علی ہے. اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا انا و علی ابوا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں, ماں ولی نہیں ہے. اب اگر کہیں بھی جب بھی جہاں بھی کوئی ماں اونٹ پہ بیٹھ کے آ جائے, یا علی ہے, یا علی ہے, یا علی ہے. یہ باپ کی ولایت ہے, یہ اہل بیت کی ولایت ہے. حسین اسی ولایت کے پرچار کے لیے کربلا آیا ہے. میرے مولا حسین نے جب خطبہ دیا ہے نا عاشور میں, تو پوچھا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ میں نے کوئی دین میں کوئی بدعت کی ہے, کوئی نیا دین لے کر آیا ہوں, کوئی میں نے حرام کام کیا ہے, کوئی میں نے خلاف اسلام تمہیں کوئی حکم دیا ہے؟ سب نے یہی کہا نہیں حسین, ہمیں تجھ سے اگر دشمنی ہے بغضاً لأبی, تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے ہے. اور جب نعوذ باللہ ملعونوں نے قتل عام کیا ہے تو کہاں ہیں, کہاں ہیں؟ بولا کہاں ہیں جنگ بدر والے, کہاں ہیں احد والے؟ آج ہم نے بدلہ لے لیا ہے. یہ بغض علی تھا جو کربلا نمودار ہوئی ہے. ہاں آزادارو, حسین نے جو وعدہ کیا تھا نا طفلی میں, یا رسول اللہ, آپ نے 72 دفعہ کہا ہے نا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اے نانا تیرا یہ بیٹا حسین
72 की कुर्बानी देगा। नाना ये अपने आप को कुर्बान कर देगा, ये अपने जवानों को कुर्बान कर देगा, ये अपने बच्चों को कुर्बान कर देगा, हत्ता अपनी माँ बहनों के चादर को भी कुर्बान कर देगा कि तुम्हारा दीन बच जाए, तौहीद बच जाए। हाँ दादारो, ये हुसैन है, 28 रजब को मदीना छोड़ा है, 3 शाबान को मक्के आया है, हज करना चाहता है, तो सबसे ज्यादा दोस्त रखता है खाने काबा को, देख रहा है और कहता है खुदा की कसम अगर ये तलवारें न छुपाए होते हुसैन कभी हज किए बगैर नहीं जाता। हुसैन जानता है ये खून के प्यासे कत्ले आम करेंगे, काबे की बेहुरमती होगी, हुसैन ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आजादारो 8 दिन हज को उम्रा करके मेरा मौला अपने इस कारवां को लेके चला है करबो बला। 2 मुहर्रम आ गई, पहली जुमेरात है, नौचंदी होती है ना, इसीलिए कहते हैं जुम्मे को शहादत हुई इमाम की, आशूरा जुम्मे के दिन हुआ है। और जब आने वाला आएगा, जब बदला लेने वाला आएगा तो आशूर का दिन होगा, जुम्मे का दिन होगा। यकीनन पर्दा गैब में ऐ मेरे मौला कब तक रोइएगा, कब तक खून गिरिया करोगे ये अपना ज़हरा, अब तो आ जाओ। हाँ ज़दारो, पुरसा लेने के लिए फर्जंद ज़हरा मौजूद है, फातिमा ज़हरा मौजूद है, सकीना अपने चले हुए दामन के साथ मौजूद है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम मौजूद है, उम्मुल बनीन मौजूद है, अब्बास का मातम करने वाली मौजूद है, अली अज़हर अपनी माँ के साथ, उम्मे रवा के साथ मौजूद है। हाँ आगाए बहजत कहते हैं ये रोना, ये गिरिया, ये मजलिस, ये अजर रिसालत है। हम अजर रिसालत अदा करने यहाँ बैठे हैं। ए अपना रसूलुल्लाह हमारे इस पुरसे को कबूल कर लेना। हाँ ज़दारो, हुसैन 2 मुहर्रम को करबो बला में वारिद हो गए। घोड़े को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मक्तल लिखता है घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, एक के बाद एक मक्तल ने यहाँ तक लिखा 7 घोड़े तब्दील किए लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। एक दफा मेरे मौला ने जो कुछ लोग खड़े थे उनसे पूछा बताओ जगह का नाम क्या है, किसी ने कहा इसे काज़रिया कहते हैं, कहा कोई और नाम भी है, कहा इसे नैनवा कहते हैं, कहा इसका भाई कोई और नाम भी है, कहा इसे चत्तुल फुरात कहते हैं, कहा इसका कोई और नाम भी है। बनी असद वाले एक दूसरे को देखने लगे, कहा हमें इसके सिवा तो कोई नाम नहीं पता, आका हमें नहीं मालूम। इमाम ने कहा तुम्हारे दरमियान कोई बूढ़ा है तो उसे ले आओ। एक बूढ़े को लाया गया, हाथों को जोड़ा, कहा अपना रसूलुल्लाह आपने मुझे बुलाया, कहा हाँ भाई ये बता इस जगह का नाम क्या है, कहा हमने अपने बड़ों से सुना है इसे करबो बला कहते हैं। यहाँ कोई वली वसी नहीं गुजरा, कोई नबी नहीं गुजरा जो जख्मी ना हुआ हो, जिसका खून करबला के खून से मुत्तसिल ना हुआ हो। कहा हम इस जगह को खरीदना चाहते हैं, उसने हाथों को जोड़ लिया, कभी हमने रसूलुल्लाह हमें जगह बेचने में कोई हार नहीं है, लेकिन ये जगह बड़ी मनहूस है, किसी नबी को राज नहीं आई। आप क्या आगे हाथ जोड़ते हैं, ये अपना ज़हरा आप कहीं और चले जाइए, इस जगह पे पड़ाव न डालें। इमाम ने कहा यही तो हमारी वादगाह है, कत्लगाह है, यही तो हमारा मक्तल है, यही हमारी सवारियां उतरेंगी, यही हमारे जवान मारे जाएंगे, यही हमारे बच्चे नहर कर दिए जाएंगे, यही हमारी माँ बहनें असीर होंगी। अब्बास सवारियों को उतार दो, एक के बाद
ایک سواری اتاری جانے لگی. امام نے بنی اسد والوں سے 60,000 درہم میں اس کرب و بلا کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد دوبارہ ہبا کر دیا کہ دیکھو ہماری کچھ نصیحتیں اور وصیتیں ہیں. دیکھو تو ہمارے ظاہر آئے نا ان کو ہمارا سلام کہہ دینا. کہنا ہے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے, تمہارا مولا مظلومہ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کس طرح ذبح کر دیا گیا. کاش شیعہ تم ہوتے, تم دیکھتے قوم اشقیا سے میں کس طرح علی اصغر کے لیے سوال آپ کر رہا تھا. کاش کربلا میں ہوتے, وہ آئے تو 3 دن مہمان رکھنا, ٹھنڈا پانی پلانا, وہ دیکھو یہاں کھیتی نہ کرنا, اور پھر آخری وصیت کی ہے. کہا ہے بنی اسد والو دیکھو تو ہمیں قتل کر دیا جائے نا تم آ کے ہمیں غسل و کفن دے دینا, دفن کر دینا, اور جاؤ اگر تم نہ آ سکے تو اپنی عورتوں کو بھیج دو, ہمیں ان سے وصیت کرنی ہے. مرد گئے, عورتیں آئی ہیں, عورتوں نے ہاتھوں کو جوڑا. بنی اسد والے آج بھی آتے ہیں, 3 محرم کو آج بھی وعدہ نبھاتے ہیں, مصنوعی قبر بناتے ہیں. کاش آپ جائیں تو منظر دیکھیں اپنے ہاتھوں سے, آج بھی اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں. عورتیں آئی, عورتوں نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا ابن رسول اللہ آپ نے ہمیں بلایا ہے. کہاں ہے خواتین, دیکھو اگر تمہارے مرد حکومت کے ڈر سے نہ آ سکے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا, ہمیں غسل و کفن دے دینا, ہمیں دفن کر دینا. اور کہا جاؤ بچوں کو بھیج دو, اور چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے آئے. کہا السلام علیکم یا اللہ, آقا آپ نے ہمیں بلایا ہے. کہاں ہے بچوں, اگر تمہارے ماں باپ کسی وجہ سے نہ آ سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا, ایک مٹھی خاک ڈال دینا. واہ غربتا واہ حسینہ. یہ بنی اسد والے 11 محرم کو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آئے, ہاوڑے کدال لے کر آئے. ہاں آزادارو آئے ہیں, لیکن جا بجا لاشیں ہیں, سر نہیں آئے. پہچانے تو کیسے پہچانے, یا لباس سے یا سر سے پہچانا جاتا ہے, نہ لباس نہ سر ہے. پریشان کھڑے ہیں. ایک دفعہ کیا دیکھا, کوفے سے ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے. ارے جب گرد چھٹی کیا دیکھا, ایک قیدی آیا ہے جس کے گلے میں ہاتھ دھو گئے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. ارے جیسے اترنا چاہتا ہے اعجاز امامت سے توق بھی کھلا, ہتھکڑیاں کھلی, زنجیر کھلی. آنے والا آیا, کہا بنی اسد والو آؤ آؤ, میں بتاتا ہوں کہ کس کس کے لاشیں ہیں. آزادارو علی بن حسین آئے ہیں, ایک ایک لاشیں کو اٹھاتے ہیں. اٹھاؤ, یہ آن محمد کا لاشا, یہ قاسم ابن حسن کا لاشا. ایک لاشے پہ غش کھا کے گرا. مولا مولا یہ کس کا لاشا, کہا یہ میرا بھائی علی اکبر شبیہ پیغمبر, سینے پہ سینہ کھا کے سو گیا. مجھے نہیں پتا کیسے میرا مولا ہوش میں آیا, کس طاقت سے اٹھا. بنی اسد والے لے کر چلے. ایک گودالی میں کیا دیکھا, بے سر کا لاشا پڑا ہے. جیسے ہی زلابی نے دیکھا, آواز دی السلام علیکم یا بابا. آئے بابا, رشکا کے گرا. بنی اسد والوں نے پانی ڈالا. مولا مولا ارے ہوش میں آؤ, یہ کس کا لاشا ہے. کہا یہ میرے بابا حسین ابن علی کا لاشا. بابا تمہارا جوان بیٹا آیا, بابا معاف کر دینا. جب مقتل سے لے جایا گیا تھا بابا بابا تمہارا بیٹا تو تھا, لیکن مجبور تھا. گلے میں خاردار تو, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. بابا تمہیں نہیں پتا کیسے میں تمہیں چھوڑ کر گیا. بابا
يعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون پروردگار ہماری اس بات کو قبول فرما ہمارے گناہوں سے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما پروردگار ہماری اس پرس کو نام جلال سے خدمت میں پیش فرما پروردگار امام زمانہ کی خون کے تمام فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے توسل تمام انسان و مسلمانوں ہم سب کو ہدایت عطا فرما ان کے توسل تمام انسان و مسلمانوں ہم سب کو شیاطین شر سے اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما پروردگار امام کے توسل تمام ظالمین فاسقین مستکبرین دنیا عالم میں جہاں بھی ظلم کرنے والے ہیں جو قابل ہدایت نہیں ہیں جو ولایت کے دشمن ہیں پروردگار امام کے ذریعے ان کے شر سے ہمیں آزادی عطا فرما امام کے توسل سب کو نیست و نابود فرما امام کے توسل سے ہماری عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما اور خصوصاً القائم ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے جو یہ پروگرام کیا جاتا ہے ان کے عزاداری کو قبول فرما ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے توسل سے یہاں ایک اچھا بڑا امام بارگاہ ہمیں نصیب فرما پروردگار جہاں پہ ہم تیرے اہل بیت کی مناسب عزاداری بہترین طریقے سے انجام دے سکیں پروردگار ہمارے علماء ذاکرین کی حفاظت فرما ان کی توفیقات میں اضافہ فرما جو بیمار ہیں سنجدان بھائی کی بیٹی اور انعام شاہ صاحب کا بیٹا جو بھی مریض ہیں اور ہمارے جو بھی مریض ہیں پروردگارہ عابد بیمار کے صدقے میں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما پروردگار امام کی توسل سے حج و عمرے کی توفیق عطا فرما زیارت و تبات عالیات کو امام حسین السلام کی زیارت روز عاشورہ و عرفہ اور اربعین نصیب فرما امام کے ظہور میں تاکید فرما ہمیں ان کے آبان انصار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم